الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآيات. اللہ تعالیٰ کا ہم گناہگاروں پر بے پایا احسان اور فضل و کرم ہے کہ وہ ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک کو پانے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ کتنے ہی لوگ پچھلے برس ان دنوں ہمارے ساتھ زندہ سلامت موجود تھے، لیکن آج وہ من و مٹی کے نیچے چھپ چکے اور ہم سے رخصت ہو چکے، اور بہت حد تک ان کا نامہ اعمال بند ہو چکا، مگر یہ کہ صدقہ جاریہ کی کوئی صورت ہو۔ اس سے احتراز کریں، اللہ کا گھر ہے، اس کو بنانے سے مکمل طور پر اجتناب کریں۔ اگر آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو پانے کی توفیق دی ہے تو یہ محض انہی کا فضل و کرم اور انہی کی نوازش اور فضل ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ اس کی فضیلت کو، اس کے مقام و مرتبے کو، اس کی عظمت کو اچھی طرح سمجھیں، اور پھر اخلاص کے ساتھ اور اتباع سنت کے سارے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مبارک مہینے کو گزاریں۔ چند ایک باتیں تھوڑے سے لمحات میں اشارات کی زبانی آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے، تاکہ ہمیں پہلے پہل یہ احساس ہو، ہمارے اندر یہ ادراک پیدا ہو کہ یہ مہینہ شان و عظمت کے لحاظ سے کیسا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف زبانوں کو دوسرے زبانوں پر، مہینوں کو دوسرے مہینوں پر، دنوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک، پھر آپ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا دور مبارک، اسی طرح مہینوں میں رمضان اور تمام مہینوں میں بلند و بالا شان و عظمت والا، اسی طرح جمعے کا دن ہفتے کے تمام دنوں میں بالا تر بلند تر، کہ یہ مسلمانوں کی ہفتہ وار عید بھی ہے۔ اسی لحاظ سے یہ ماہ مبارک پورے سال کا خلاصہ اور نچوڑ، نیکیوں کا مرقع اور منبع، اور اللہ کی طرف سے مغفرت، رحمت اور برکت کا سامان پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ دوسری بات جو اس ماہ مبارک کے بارے میں ہمیں جاننی ہے وہ یہ ہے کہ جس کسی نے اپنے ایمان کو ٹٹولنا ہو اور اپنے دل دماغ کا جائزہ لینا ہو کہ اس میں کس حد تک ایمان موجود ہے یا اس میں منافقت کی آمیزش اور ملاوٹ ہو چکی ہے، وہ اس ماہ مبارک کی آمد پر اپنے احساسات، جذبات اور تصورات کو کھنگالے کہ اس ماہ مبارک کی آمد پر ایمان والے خوش ہوتے، مسرت اور شادمانی کا اظہار کرتے، جبکہ منافق حیران و پریشان اور غمگین ہوتے ہیں۔ ایمان والے اس لیے خوش کہ گناہوں کی معافی، برکتوں کا حصول،
جہنم کی آگ سے آزادی کا بہترین موقع اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما رہے ہیں۔ اور منافق اس لحاظ سے غمگین افسردہ کہ کھانا پینا چھوٹے گا، بہت سی منچاہی خواہشات کو ترک کرنا پڑے گا، اور بندگی اور اطاعت کے ایک پیمانے میں اپنے آپ کو سانچے میں ڈھالنا پڑے گا۔ تو دوسری بات یہ کہ ایمان و نفاق کی تمییز اور اس میں فرق کرنے کے لیے اگر کوئی نسخہ تلاش کرے تو اس کے لیے یہ مہینہ بہترین کسوٹی بن سکتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ ماہ مبارک ایسا کہ اس میں سے جنت کے دروازوں کو کھولا جاتا، جہنم کے دروازوں کو بند کیا جاتا، اور جو شیطان ہیں اور باغی جن ہیں سرکش، انہیں پابند سلاسل کیا جاتا، جکڑا جاتا ہے۔ یہ جنت کے دروازوں کا کھلنا، جہنم کے دروازوں کا بند ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں دو قول سماعت فرمائیے۔ پہلا قول یہ، جس طرح کہ امام نووی نے بیان کیا کہ جنت کے دروازوں کا کھلنا، جہنم کے دروازوں کا بند ہونا، یہ حقیقت میں ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا قول قاضی عیاض اور چند دوسرے علماء کا کہ جنت کے دروازوں کا کھلنا اور بند ہونا یہ مجازی ہے۔ کس طرح مجازی ہے؟ اس طرح کہ اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرنی، اطاعت کرنی، بندگی کرنی وہ آسان ہو جاتی ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کے فضل و کرم سے بندگی اور اطاعت کے راستے پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت کے دروازوں کو اس کے استقبال کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اس مہینے میں گناہوں کا کرنا عام دنوں کی نسبت قدرے مشکل ہوتا ہے، ماحول کے لحاظ سے، کچھ شرم و حیا کے لحاظ سے، کچھ عرف عام کے لحاظ سے، کچھ تھوڑی بہت دل و دماغ میں ایمان کی رمق کی وجہ سے۔ تو جب انسان گناہوں سے دامن بچائے، کنی کترائے، اجتناب کرے تو اللہ کے فضل و کرم سے گویا اس کے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ چوتھی بات اس مہینے کے بارے میں یہ کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے گناہوں کی معافی کا ذریعہ قرینہ بنایا ہے، اور تمام باتیں جو ہم یہاں سن رہے ہیں ان تمام پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دلالت گناہ ہے، لیکن اختصار کے پیش نظر ہم صرف خلاصہ پر اکتفا کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بات اللہ کی توفیق سے سنی اور سمجھی جا سکے۔ چوتھی بات یہ کہ یہ مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ عام دنوں اور مہینوں کی مناسبت سے کہیں زیادہ گناہ معاف کرتے اور بندے کی غلطیوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ پانچویں بات اس مہینے کی فضیلت پر جو دلالت گناہ وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں جو عمرہ کیا جائے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اجر و ثواب میں حج کے برابر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر کسی پر حجۃ الاسلام واجب ہے، بلوغت کے بعد استطاعت ہونے پر جو ایک حج فرض ہوتا ہے، اس ثواب کے حاصل کرنے والا اس سے مستثنیٰ نہیں، وہ باقی رہے گا، لیکن اس مہینے میں عمرہ کرنا اللہ کی توفیق سے پورے حج کا ثواب کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سے عطا کراتا ہے۔ چھٹی بات جو اس مہینے کے حوالے سے اس کی فضیلت کو اجاگر کرنے والی کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے،
اور آپ وہ ہیں کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی اپنے لب مبارک بد دعا کے لیے نہیں کھولتے ہیں، لیکن اس مہینے میں سستی، غفلت، کوتاہی برتنے والا اور اپنے گناہوں کی معافی نہ کروانے والا، اس پر بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر خفگی، ناراضگی اور غصہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے جبریل انہوں نے بد دعا کی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ تو ایسا سیاہ بخت، ایسا شقی القلب اپنے متعلق خود غور کرے کہ اس کی کوتاہی، غفلت کس انتہا درجے کو پہنچی ہوئی، کس سنگین غلطی کو سموئے ہوئے کہ اس کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہ جبریل امین کی بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اور جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کہ نظر آسمان کی طرف اٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھتے ہوئے قبلہ تبدیل فرما دیں، تو جب بد دعا پر آمین کہے تو کیا وہ بد دعا قبول نہیں ہوگی؟ تو انتہائی ڈر کا مقام، انتہائی خوفناک بات اور ہولناک منظر کہ انسان اپنی کوتاہی، سستی، غفلت اور دل کی سیاہی کی وجہ سے اس مقام پر پہنچے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، بد دعا کا مستحق بن جائے۔ یہ چند باتیں اللہ کی توفیق سے رمضان کی فضیلت کے متعلق جو اختصار کے ساتھ ہم نے سنی ہے۔ ہماری گفتگو کا چوتھا نقطہ یہ کہ روزہ جو ہے، جو اللہ کی توفیق سے ہم اس مہینے میں 29 دن یا 30 دن رکھتے ہیں، اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے آذان فجر سے لے کر آذان مغرب تک بھوک، پیاس، مشقت، اذیت، تکلیف کو برداشت کرتے اور بہت سی جائز باتوں سے بھی دور رہتے ہیں جو عام دنوں میں جائز ہوتی ہیں۔ تو کیا جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے پالنہار اس کے اجر و ثواب سے، اس کی فضیلت، اس کے مقام و مرتبے سے ہمیں محروم کر دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ آئیے چند ایک باتیں اللہ کی توفیق سے اختصار کے ساتھ سنتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ بذات خود اپنے اندر کتنی بڑی فضیلت اور مقام و مرتبے کو سموئے ہوئے ہیں۔ پہلی بات روزے کی فضیلت کے متعلق یہ کہ روزہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں ڈھال ہے، اور یہ ایسی ڈھال جو اللہ تعالیٰ نے خود انسانیت کے ہاتھ میں دی ہے۔ اس میں کسی ملاوٹ، کسی آمیزش یا کسی بھی ہلکے پن کا تصور بھی ممکن نہیں کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ڈھال ہے تو یقیناً ان کے فضل و کرم سے روزہ رکھنے والا اس کی وجہ سے جہنم کی چنگاریوں سے بچ نکلے گا۔ دوسری بات روزے کی فضیلت کے متعلق یہ کہ روزہ ایسی عبادت کہ اس کا ثواب، اجر ما سوائے اللہ کے اور کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اور اس کا اجر و ثواب ما سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اتنا اجر و ثواب جو ان کی شان کے مطابق ہو، اور ان کی شان کتنی، کیسی، یہ میں آپ ساری دنیا مل کر اس کا تصور بھی ذہن میں نہیں لا سکتے ہیں۔ تیسری بات اس کے متعلق یہ کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اخلاص اور اجر و ثواب کے حصول کے لیے روزہ رکھے تو اس کے لیے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری ہمیں دی ہے وہ یہ کہ ایسے شخص کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔
اور ہمارے گناہ، غلطیاں، لغزشیں کتنی ہیں. اگر ہم ایک دن کی غلطیاں اور لغزشیں شمار کرنا شروع کریں تو شاید ایک دن کی ممکن نہ ہو. تو روزے کی وجہ سے گزشتہ ساری غلطیاں اور لغزشیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتے ہیں. چوتھی بات روزے کی فضیلت کے متعلق یہ کہ روزہ اور خاص طور پہ اس میں جو سحری اور افطار کا وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہے. ہم سب کی بے شمار امنگیں، آرزویں، خواہشات اور تمنائیں ہیں، اتنی زیادہ کہ اگر کسی کو سلانا شروع کرے تو وہ ہماری دماغی حالت میں شک کرے کہ یہ پاگل تو نہیں ہو گیا. لیکن کون ہے جو انہیں پورا کر سکتا ہے؟ اور کون ہے جن کے ساتھ بندہ بلا جھجک راز و نیاز کر سکتا ہے؟ وہی اللہ جنہوں نے پیدا کیا اور جنہوں نے ان دونوں اوقات میں قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے. تو میں آپ اگر روزہ رکھتے ہیں، سحری کے وقت، افطار کے وقت اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہیں، التجا فریادیں کرتے ہیں، تو کچھ بعید نہیں بلکہ یقیناً وہ اپنے بندوں کے لبوں سے نکلی ہوئی ان دعاؤں کو سنتے، ضروریات حاجات کو پورا کرتے اور تمام دنیا سے بے نیاز فرما دیتے ہیں. پانچویں بات روزے کی شان و عظمت کے متعلق یہ کہ یہ روزہ روز قیامت، روز جزا، روز محشر، اس افراتفری کے دن میں جب ماں باپ بہن بھائی سب بھاگ جائیں گے، پہچاننے سے انکار کر دیں گے، انسان تنکے تنکے کے سہارے کا محتاج ہوگا. اس دن یہ روزہ اللہ کے حکم، ان کی مشیت اور اذن سے روزہ رکھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا. اور جب شفاعت اللہ کے حکم سے ہوگی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول کر کے اس روزے دار کو معاف فرما دیں گے. چھٹی بات جو روزے کی فضیلت کے متعلق ہمیں جاننی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ ایسی عبادت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ کسی چیز کی نسبت جتنی بڑی شخصیت کی طرف یا چیز کی طرف ہو اس کا مقام و مرتبہ اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. تو اللہ سے زیادہ بلند و بالا، پاک و برتر، عظمت والا، نقائص سے پاک کون ہے؟ اگر روزے کی نسبت ان کی طرف ہے تو گویا یہ انتہائی عظیم عبادت کہ میں آپ اس کی عظمت کا تصور بھی ذہن میں نہیں لا سکتے ہیں. ساتویں بات جو روزے کی فضیلت کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ روزہ افضل ترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام 5 ارکان اسلام پر مشتمل دین ہے، اور ان 5 ارکان میں سے ایک رکن کہ اگر یہ نہ ہو تو بندے کا اسلام باقی رہتا ہی نہیں، ایک رکن رمضان کے روزوں کا رکھنا ہے. 8ویں بات روزے کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ کہ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، بہت سے لوگ کراہیت کا اظہار کرتے ہیں، اس سے بچنے ہٹنے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جان لیں کہ یہی بو جو ہے اللہ کے ہاں کستوری سے زیادہ پیاری اور عزیز ہے. تو یہ بد تہذیبی ہوگی، گستاخی ہوگی کہ انسان کسی روزے دار کے منہ کی اس بو کی وجہ سے اس سے کنارہ کش ہو، اس سے اجتناب کرے، اس سے دور ہٹے کہ جب اللہ کو یہ اتنی پیاری تو میں آپ کون ہوتے ہیں اس پر ناک منہ چڑھانے والے. 9ویں بات یہ کہ روزہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے رکھنے والے کو 2 خوشیاں اور مسرتیں عطا کرتا ہے. ایک یہ کہ جب روزے دار افطار کرتا ہے، دن بھر وہ بھوک، پیاس، مشقت، تکلیف، اذیت سہتا ہے، جب افطار کا وقت آتا ہے
حلال پاک طیب غذا کو، پانی کو اپنے اندر ڈالتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی خوشی کا ایک دلی سبا ہوتا ہے۔ اور ایک دوسرا فرحت کا موقع کہ جب روزے دار کی اپنے رب سے ملاقات کا وقت آتا ہے۔ تو اختصار سے چند باتیں روزے کی فضیلت اور مقام و مرتبے کے متعلق ہم نے سنی۔ آخر میں آخری نقطہ کہ روزہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کن فوائد سے مالا مال کرتا ہے، یہ بھی چند لمحات میں اشارات کی زبان میں سن لیتے ہیں۔ پہلی چیز کہ روزے کا ایک بنیادی فائدہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی، اس کی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ سال بھر ہم نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے، جائز حلال چیزوں کو کھاتے پیتے، رمضان میں جب ہمیں ان سے روکا جاتا ہے تو انسان اللہ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے، ان کے حکم کو مانتے ہوئے ان سے دور رہتا، تو گویا یہ بندگی اطاعت کی مشق اور تربیت ہو رہی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، اور بے صبری، عجلت، استعجال کتنی بری بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے کیا کیا حادثات ہوتے اور کیا کیا غلط باتیں رونما ہوتی ہیں۔ تو اس سے صبر پیدا ہوتا ہے، برائی سے صبر، نیکی کے کرنے میں صبر، گناہ کی لذت کو چھوڑنے پر صبر۔ تو یہ صبر دنیا میں بھی بندے کے لیے مفید اور آخرت میں بھی باعث اجر و ثواب ٹھہرتا ہے۔ ایک تیسری بات روزے کے اور رمضان کے فوائد میں سے جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ہم مسلمانوں کے اندر اخوت، بھائی چارگی کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ جب روزے دار 12، 13، 14 گھنٹے پانی کی ایک بوند سے اپنے لبوں کو سی کر رکھتا ہے، اپنے حلق کے اندر ایک لقمہ بھی نہیں ڈالتا ہے، تو لا محالہ اس کے دل و دماغ میں ان لوگوں کے متعلق شعور، احساس، ادراک ضرور اجاگر ہوتا ہے جو سال بھر پانی کی بوند بوند کو ترستے اور چند لقموں کے لیے تڑپتے ہیں۔ اور یہی چیز اللہ کے فضل و کرم سے اخوت کا سبب بنتی، بندے کو صدقہ و خیرات پر ابھارتی اور اس کے لیے جنت کے راستے کو ہموار کرتی ہے۔ یہ چند ایک باتیں اللہ کی توفیق سے ہم نے رمضان کے متعلق، روزوں کے متعلق اور اس کے فوائد کے متعلق سنی۔ باری تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح معنوں میں اس ماہ مبارک کو اپنی رضا کے لیے اور سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ مبارک ہمارے گناہوں کا بہترین کفارہ بنے، ہماری بیماریوں پریشانیوں کے رفع ہونے کا مہینہ بنے، جہنم کی آگ سے آزادی کا یہ ماہ بنے، اور ہم عید کا چاند نظر آنے پر اس طرح گناہوں سے پاک ہو جائیں جس طرح آج ہی اس دنیا میں ہماری پیدائش ہوئی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ ماشاء اللہ۔